من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محترم سامعین کرام، طالبات و طالبین، طلاب کرام و طالبات اکرام و اساتذہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے بہت سی چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار خلاصتاً کر دی گئی تھی، چونکہ یہ ارادہ تھا کہ شاید ایک ہی جلسہ ہوگا اور اس وجہ سے ان تمام باتوں کو تلخیصاً خلاصتاً ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ آج اب اس سے آگے کے مرحلے ہیں ویسے تو، لیکن یہ کہ انہی باتوں کو ابتدائی طور سے دہرا دی جائے تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ خطابت کے لیے انسان کا ظاہرہ درست ہونا کہتے ہیں ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، کہ چہرہ بنا ہوا ہو، چہرہ اترا ہوا نہ ہو، اگر سو کے گئے ہیں تو آواز ایک منٹ بسم اللہ کیجیے جی، بسم اللہ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا ظاہرہ درست ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم اصل صلب موضوع میں داخل ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جب ممبر پہ جائے تو باوضو ہو، باطہارت ہو، اور باطہارت اور باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ جب ممبر پہ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عام طور سے ممبر کا بوسہ لیتے ہیں اور چومتے ہیں ممبر کو۔ اس وقت لوگ سوچتے ہیں کیا پڑھا جاتا ہے، اس وقت صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے اور یہ گزارش کی جاتی ہے، یہ التجا کی جاتی ہے کہ مولا عزت رکھیے گا، لاج رکھیے گا، ہمارے بیان کو مومنین کے قلوب تک پہنچائیے گا، اور جو خدمت دین کا جذبہ لے کے ہم ممبر پہ چڑھے ہیں اسے پروان چڑھائیے گا، اور آپ ہی کی بارگاہ علی وقار میں آپ ہی کے توسل سے اور آپ ہی کی عطا سے ہم بولنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہاتھ رکھ کے ممبر پہ کچھ باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی قربتاً اللہ کی نیت شرط ہوتی ہے کہ میں یہ خطابت کرنے جا رہا ہوں قربتاً، جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی، یعنی نیت شریعت میں نہیں ہے لیکن محبت کی شریعت میں، مودت کی شریعت میں اور خطابت کے فن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور انا، خود پسندی، خود بینی، خود پرستی، ان سب تمام برائیوں سے بچنے کے لیے آدمی اس وقت آل محمد سے توسل کرے۔ اور اس کے بعد جب انسان بیٹھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فاتحہ، اگر مجلس ہے تو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ فاتحہ جو پڑھا جاتا ہے وہ تو عمومی ہے، لیکن بالخصوص وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ علی وقار میں نظر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہے خطبے کا۔ خطبے کا لحن اچھا ہونا چاہیے، مخارج حروف کی رعایت ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ لحن کوئی اختیار کیا جائے کسی قاری، جیسے ایک قاری قرأت کرتا ہے تو قرأت کے انداز میں ہونا چاہیے، جاذب نظر ہونا چاہیے چہرہ، اور آواز بھی جو ہے وہ دلنشیں ہونا چاہیے، اور دلنشیں آواز کے لیے آپ کو لہجہ بنانا پڑے گا، مخارج حروف کی رعایت کرنی پڑے گی، لحن بنانا پڑے گا، تاکہ شروع ہی سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں۔ آواز بے شک بھاری ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بھاری آواز میں بھی لحن کی چاشنی بیان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں خطبے کے الفاظ کی ترتیب اور تنظیم، بہتر یہ ہے کہ آپ وہ خطبہ پڑھیں کہ جو معصومین سے معصور ہو، بجائے یہ کہ دوسروں کا بنایا ہوا ہو۔ پہلے مرحلے میں یہ ہے، گرچہ ہم خود اس پر عامل نہیں ہیں، پہلے نہج البلاغہ خطبہ پڑھتے تھے، اب وہ ایک دوسرا خطبہ پڑھنے لگے ہیں، لیکن کوشش رہتی ہے کہ کہیں کہیں جو بدلا جائے۔ دوسرے خطبے میں سب سے زیادہ دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ کو عطف اور معطوف آپ کا کہاں ہو رہا ہے، عبارتیں آپ کی بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے جو خطبہ پڑھتے تھے اور وہ سیدھا لے جا کے پیغمبر اسلام کو والنار للآسین کذا کذا کر کے اور وہیں عطف کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی نہیں، دعا کے بجائے وہ نعوذ باللہ بد دعا ہو جاتی تھی۔ تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو خطبے کے الفاظ آپ نے سجیسٹ کیے ہیں، آپ نے اختیار کیے ہیں،
ان میں اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے، عبارت کا خیال رکھنا ہے، یعنی لحن کا خیال رکھنا ہے، قرأت کا خیال رکھنا ہے، الفاظ کی نشست و برخاست کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترتیب الفاظ کا خیال رکھنا، عطف اور معطوف کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عبارت کا خیال رکھنا ہے، کہاں آپ کو مرفوع پڑھنا ہے، کہاں آپ کو مضمون پڑھنا ہے، کہاں آپ کو حالت نصب میں پڑھنا ہے، کہاں آپ کو حالت جر میں پڑھنا ہے۔ ادبیات کی رعایت ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ فی کے بعد زبر زیر پڑھنے کے بجائے جو ہے زبر پڑھ رہے ہیں نا۔ بہت سے لوگ یہاں پر جو وہ خطا کرتے ہیں کہ مفعول کو جو ہے وہ فاعل پڑھ دیتے ہیں، فاعل کو مفعول پڑھ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے خطبے میں اس بات کی رعایت ہونا چاہیے۔ خطبے کے بعد آپ داخل ہوتے ہیں صلب موضوع میں، تو اصل آیت آپ نے پڑھنی ہے یا روایت پڑھنی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس آیت کا یا روایت کا حوالہ فوری آپ دے دیجئے۔ مثلا آپ روایت پڑھ رہے ہیں اعجب لهذا الانسان ينظر بشحم يتكلم بلحم يسمع بعظم ويتنفس من خرم، تو آپ اس کا حوالہ دیں کہ یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ہے، اور اگر کلمات قصار نمبر یاد ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن علی الاقل آپ یہ بتائیں کہ کلمات قصار میں ہے۔ آواز آ رہی؟ جی 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 آ رہی ہے۔ جی آپ آگے۔ جی، کلمات قصار میں سے ہے یہ بتانا ہے۔ آیت آپ نے پڑھی تو آپ کو آیت بتانی ہے کہ کون سے سورے کی آیت ہے، کون سے نمبر کی آیت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی تقریر کو سن رہا ہے تو اسے آیت روایت کے بارے میں علم ہوگا۔ اگر وہ خود گھر جا کے دیکھنا چاہے کہ آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ نے جو تفسیر پڑھی وہ صحیح بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے، تو کم سے کم وہ رجوع کر سکے۔ اس لیے طرح آپ کے اور مجمع کے درمیان ایک اعتبار کا رشتہ قائم رہتا ہے، ایک فریب فراڈ سے بچنے کی ایک بہترین راہ ہے کہ آپ اس راہ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، اور بتا کے کہ بھئی یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر یہ ہے، تو آپ اس میں آسانی یہ ہوگی کہ جو آگے جا کے دیکھنا چاہے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور خود آپ بھی مطمئن رہیں گے کہ آپ نے جو پڑھا ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ سامع اور مقرر کے درمیان ایک رابطہ اور اعتبار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے کہ ہاں مولانا صاحب نے جو آیت کا نمبر بتایا بالکل صحیح بتایا۔ آیت کے نمبر میں دھیان رکھیں کہ جب آیت ختم ہوتی ہے اور وہاں جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ اس کا نمبر ہوتا ہے، جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہ اس کا نمبر نہیں ہوتا۔ عام طور سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ آیت پڑھتے ہیں شروع کا نمبر بتا دیتے ہیں، شروع کا نمبر جو ہوتا ہے وہ اگلی آیت سے مرتبط ہوتا ہے، پچھلی آیت سے مرتبط ہوتا ہے۔ لہذا جہاں آپ کی آیت ختم ہو رہی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ احسن الخالقین یا تبارک اللہ، تو یہ تبارک اللہ احسن الخالقین میں خالقین کے بعد جو نمبر ہوگا وہ آپ کی ہے، یا تبارک الذی بیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو علی کل شیء قدیر پہ اب یہ ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہ آخر میں یہ دوسرے نمبر کی آیت ہے۔ تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس سورے کی آیت پڑھی ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے۔ سورے کا نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، نام سورے کا بتا دیں کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اصل جس موضوع کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس موضوع سے متعلق آپ کو گفتگو کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم کام ہے کہ موضوع کی جامع بندی ہونی چاہیے، یعنی جس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے تمام تر پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک مجلس پڑھنا ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 5 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، اپنی مجلسوں کے حساب سے اس کو ترتیب دیں گے۔ اگر عشرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میٹر کو دھیرے دھیرے آپ چلائیں گے۔ اگر آپ کو 5 مجلسیں پڑھنا ہے تو اس حساب سے آپ اس موضوع کو ترتیب دیں گے۔ اگر آپ کو 2-3 مجلسیں پڑھنا ہے تو اس حساب سے۔ البتہ یہ دھیان رہے کہ کبھی بھی کسی بھی موضوع پر ایک مجلس تیار کر کے نہ جائیں، کم سے کم 2 مجلس تیار کریں، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھ دی، اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ بہت اچھا موضوع تھا، آپ اس پر ایک مجلس اور پڑھ دیں، تو پتہ چلا مولانا صاحب ایک ہی مجلس تیار کر کے گئے ہیں لہذا آپ پڑھ نہیں سکتے، تو کم سے کم آپ کی 2 مجلسیں اس پر تیار ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیں تو جتنے نکات اور جتنے پہلو آپ لے کر جائیں اس میں سے 2-4 پہلو یا 1-2 پہلو بچا کے اتر آئیں،
یعنی جتنا یاد کر کے گئے، جتنا آپ پڑھ کے گئے، ضروری نہیں کہ سارا انڈیل کے چلے آئیں، بلکہ ایک دو نقطے، ایک دو چیزیں آپ بچا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے پورا موضوع پیش کر دیا، اب اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مولانا اس موضوع پر ادامہ دیجئے، اس کو دوام دیجئے، اس کو آگے کریے، یا دوسری مجلس اس کے اوپر پڑھ دیجئے، تو آپ اس کے اوپر موضوع پہ مجلس پڑھ نہیں پائیں گے، تو لوگ یہ سوچیں گے کہ مولانا صاحب کے پاس جو وہ اتنا ہی میٹر تھا اور ان کو اس سے زیادہ کچھ آتا ہوتا نہیں ہے، ایک مجلس یہ رٹ رٹا کے آ گئے تھے۔ تو اس سے عالم دین کی یا خطیب کی یا مقرر کی بظاہر سبکی ہوتی ہے، اس لیے اس ظاہراً سبکی سے بچنے کے لیے اپنے علمی معیار اور اپنے فن کی رعایت اور اس کی عزت اور آبرو رکھنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک دو نقطے اگر آپ نے بچا کے آپ لے آئے ہیں، تو جب اگلا کوئی کہتا ہے تو وہ دو نقطے آپ کے، دو پہلو آپ کے ہیں، دو نقطے، دو گوشے آپ کے ہیں، دو اس میں اور ملا کے چار میں ایک مجلس آپ مکمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا میٹر لے کے جائیں اس میں سے پورا نہ پڑھیں، ایک دو نقطے بچا کے لے کر آئیں، اپنے موضوع کو اپنی مجالس کے حساب سے جو ہے وہ ترتیب دیں، کس موضوع پہ کس مجلس۔ اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک دو چار مجلس سے زیادہ آدمی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا، تو ایسے موضوعات کا انتخاب اشرے کے لیے نہ کریں۔ پھر موضوعات کے انتخاب میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر اشرا پڑھ رہے ہیں تو اشرے کے حساب سے موضوع منتخب کریں، ایک دو مریض پڑھ رہے ہیں تو ایک دو موضوع کے حساب سے کریں۔ یہ آپ کی فکری صلاحیت پر ہے، چونکہ خطابت جو ہے وہ سرمایہ فکری کا نام بھی ہے، خالی کتابوں سے رٹ کے انڈیلا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کتابوں سے رٹ کے وہی عبارتیں مین و ان پڑھ دیتے ہیں تو وہ تو ایک قاری جا کے آپ کی مجلس کے بعد بھی پڑھ لے گا، پھر وہ آپ کی مجلس میں 1 گھنٹے تک کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کچھ چاہیے، اس کو جو ہے وہ ثواب کے علاوہ بھی اس کو علم چاہیے، فکر چاہیے، نظریہ چاہیے، سوچ چاہیے، اسلوب بیان چاہیے، اسلوب سخن چاہیے، آپ کا طرز تکلم کے ساتھ ساتھ طرز فکر چاہیے، آپ کا بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فکری سرمایہ ہے وہ اس کو چاہیے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ پڑھیں اسے خالی مینون اسی کو جا کے نہ پڑھ دیں، بلکہ اس پر بھی غور و خوض کریں، اس میں آگے مطالب کو بڑھائیں اور اس عبارت کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ جب تک آپ پرانی کتابوں کے مطالب کو عصر جدید سے ہم آہنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھی درمیان میں پہلے لوگ جو ہے وہ کم الفاظ میں زیادہ مفاہیم پیش کرتے تھے، جیسے شیخ انصاری کی کتاب رسائل یا کتاب مقاصد ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ عبارت میں کم مطالب پیش کرنے لگے، جیسے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم اصول ہے، اس میں جو ہے وہ مطالب بظاہر کم ہیں لیکن عبارت جو ہے وہ سلیس ہے اور فراوانی کے ساتھ ہے، بلکہ بے عبارت اخرى وہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور کتابوں میں جیسے آپ خطابت میں کہتے ہیں کہ بالفاظ دیگر میں کہہ دوں یا بلفظ دیگر یوں کہہ دوں یا بالفاظ دیگر یوں کہہ دوں، تو وہاں پر بھی بے عبارت اخرى کر کے انہوں نے بیان کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے زیادہ مطالب کس علاقے میں آپ پڑھ رہے ہیں، کہ جہاں زیادہ مطالب دینے ہیں، کم الفاظ دینے ہیں، یا زیادہ الفاظ استعمال کرنا ہے اور کم مطالب دینے ہیں۔ جہاں ادبی مجمع ہے وہاں اس کو مفاہیم کی اور مطالب کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ آپ لفظیاتی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ چلیں، الفاظ زیادہ استعمال کریں تو چل جائے گا۔ لیکن اگر ایک آپ گاؤں یا دیہات میں پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسے مجمع میں پڑھ رہے ہیں کہ جو ادبیات کو نہیں پسند کرتا، تو آپ وہاں پر مفاہیم کی زیادتی رکھیں گے اور کم الفاظ میں زیادہ مفاہیم پیش کریں گے۔ یہ خطیب کی ثوابدید پر ہے، اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ مجمع کہاں کا ہے، کیسا ہے اور کس مزاج کا ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ ایک مجلس اگر آپ کی ایک جگہ پر چل گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مجلس آپ کی ہر جگہ پہ چلے، اس لیے کہ ہر جگہ کے سامعین الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے علاقے کے اعتبار سے زبان الگ ہوتی ہے، لہجہ الگ ہوتا ہے، مفاہیم کے سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سب کی جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کی رعایت کیجیے کس علاقے میں پڑھ رہے ہیں اس کا خیال رکھیے، اور موضوع پر ہم تھے، موضوع کی تقسیم میں اس بات کی رعایت رکھیے کہ کس طرح آپ کو پڑھنا ہے، مطلب 1 مجلس پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، جو وعدے آپ لے کے گئے اسی حساب سے آپ موضوع انتخاب کریں۔ اچھا، اب موضوع کے انتخاب میں 2 صورتیں، ایک آپ اپنی پسند کا موضوع لے کے بیٹھتے ہیں،
ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ عوام کی پسند کا موضوع لے کے بیٹھے. عوام کی پسند سے مراد یہ نہیں کہ جو عوام کہے اسے آپ پڑھیں. محترم قاضی عسکری صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جو ڈاکٹر کو جا کے اپنا مرض بتانے کے بعد اپنا علاج بھی خود ہی بتا دیں. آپ ڈاکٹر کے جائیں اور ڈاکٹر کے جا کے کہیں کہ میرے سر میں درد ہے, آپ مجھے ایک سرڈون دے دیجیے, مجھے بخار ہے ایک پیراسیٹامول دے دیجیے, تو ڈاکٹر کہے گا کہ جب تمہیں معلوم ہی ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے تو تمہیں آنے کی ضرورت کیا ہے. تو طبیب, نباز طبیب وہ ہوتا ہے کہ جو خود مرض کی تشخیص کرے اور مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس مرض کا علاج بھی خود تجویز کرے. مرض کی تشخیص اور پھر علاج کی تجویز, یہ دو چیزیں جو ایک طبیب کے لیے ضروری ہے. خطیب بھی قوم کا ایک طبیب ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کی صفت نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بیان کی طبیب دوار, یعنی صرف طبیب ہی نہیں کہا, وہ ڈاکٹر جو اپنا ڈاکٹری کا سامان لے کے لوگوں کے درمیان فی سبیل اللہ علاج کے لیے جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں طبیب دوار. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں پیغمبر اسلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ آپ قوم کے طبیب دوار تھے. یعنی دوار کا مطلب ہے گھوم گھوم کے علاج کیا کرتے. تو خطیب بھی خطیب دوار ہوتا ہے. اس وقت قوم کے مختلف علاقوں میں, مختلف حلقوں میں, مختلف انجمنوں میں, مختلف حزبوں اور گروپوں میں خطیب جاتا ہے اور اس کو وہاں پر تقریر کرنا پڑتی ہے. لہذا اس بات کی رعایت کریں کہ جب آپ جائیں تو قوم سے یہ پوچھیں کہ اس کا مرض کیا ہے, یہ نہ پوچھیں کہ اس کا علاج کیا ہے. مطلب یہ نہ پوچھیں کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے, یہ پوچھیں کہ آپ کے گاؤں کے حالات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. اگر گاؤں کے حالات اور مسائل آپ کو پتہ ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ, البتہ گاؤں کے مسائل میں داخلی اور پولیٹیکل اور سیاسی مسائل سے حتی الامکان بچیں. کبھی بھی کسی بھی گاؤں کے سیاسی مسائل میں نہ پڑیں. کوئی واقعہ اس گاؤں میں ہوا, اس واقعے کو ممبر سے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیقات کر لیں, اسے سمجھ لیں, اس کو بیان کرنا ہے یا نہیں, اس لیے کہ ایک گروہ اس کے ساتھ ہوگا اور ایک گروہ اس کے خلاف ہوگا. پھر اگر آپ نے پہلے ہی دن اس میٹر کو چھیڑ دیا تو جو خلاف ہے وہ دوسرے دن سے آئے گا نہیں, اور جو موافق ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو جائیں گے. لیکن آپ کا پورا علاقے میں آدھا علاقہ آپ سے دور ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ ان لوگوں کے سر چڑھ گئے کہ جو باطل پر ہیں اور ان کے خلاف چلے گئے جو حق پر ہیں, تو یہ آپ کے لیے روز محشر بھی جواب دہی کا سبب بنے گا. اس لیے جب تک حالات اور معاملات کی سنگینی کو سمجھ نہ لیں, لب کشائی سے پرہیز کریں. بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش بھی کرنا ہے تو انٹرنیشنل لیول پر اس بنا کے اس کو پیش کریں, یا ملکی پیمانے پر, کم سے کم ملکی پیمانے پر اس کو بنا کے پیش کریں. اور ملکی پیمانے پر بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم سماجی پیمانے پر اس کو جو ہے آپ پڑھیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سماج میں رائج ہوتی ہیں, اور جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ جو آپ نے پڑھتے ہیں. تو آپ ان سے یہی کہیے کہ ہم سماجیات پڑھتے ہیں. جب سماجیات ہم پڑھتے ہیں تو سماجیات میں اس چیز کی رعایت ہوتی ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب آپ سماجیات پہ پڑھتے ہیں تو سماج کے لوگ آپ کو یہی کہیں گے آگے کہ آپ کو یہاں سے کسی نے فیڈ کر دیا اور کسی نے آپ کو بتا دیا, اس وجہ سے آپ یہ موضوع پڑھ رہے ہیں. مثلا آج کل ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے سماج میں, بہتان, افتراء اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زبردستی کا محاذ کھولنا. اس کو ختم کرنے کے لیے, اس مرض کا علاج کرنے کے لیے جو بھی آیات اور روایت کے طریقے ہیں وہ اپنائے جائیں. ایک واقعہ تھا, ایک نوجوان لڑکا آیا, ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور چہرے پہ سراسیمگی کے آثار سے پوچھا کہ بھائی, بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا, بہت پریشان ہو؟ تو کہا کہ سر میں جہاں شادی کرنا چاہتا تھا وہاں میری شادی نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں, وہاں شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہنے لگا میں نے اس کے بارے میں عوام سے جو وہ تحقیق کی اور لوگوں سے, سماج سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر اچھا نہیں ہے, چال چلن اچھے نہیں ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا. تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں, تو اگر تم چاہو تو ان میں سے کسی سے شادی کر لو, اور 1 ہفتہ تمہارے پاس ہے, جا کے سماج میں تحقیق کر کے
آ جاؤ، جو بھی تمہیں میرے بارے میں پتہ چلے مجھے آ کے بتا دینا، اگر ہاں ہو تو میں بیٹی کی شادی کر دوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور بزرگ سے ملا، تو آپ نے پوچھا بزرگ نے کہ بھئی کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ سماج میں جو میں نے تحقیق کی تو مجھے آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں ملی، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، آپ شادی نہیں کر سکتے، میرے گھر پہ چل کر ایک کپ چائے پی سکتے ہیں؟ کہنے لگے جی چلیے۔ چائے پینے کے لیے لے کے گئے، گھر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی، اور ایک نوکر ہے کہ جو اس ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس نے نوکر سے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ، ہمارے دوست آئے ہیں۔ بزرگ نے کہا، نوجوان کو جو ہے وہ چائے پلائی، تو چائے پیتے پیتے اس نے پوچھا کہ گھر میں تو آپ کہہ رہے تھے 2 بیٹیاں ہیں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سامنے ایک ماں ہے۔ اور کیونکہ اس نے کہا کہ بیٹیاں کس کی؟ کہ آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کوئی بیٹی نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی نہیں، کیوں؟ تو کہا میں بھی جوانی میں تمہاری ہی طرح محقق تھا، مجھے بھی تحقیق کا بھوت سوار تھا، اس لیے میری شادی نہیں ہوئی۔ یعنی جب میں نے سماج میں پتہ کیا تو جہاں جہاں میں نے پتہ کیا وہاں وہاں مجھے یہی سب مسائل ملے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کے لڑکیاں نہیں ہیں، جب سماج میں اس کے بارے میں اتنی باتیں بنتی ہیں، تو اب آپ یہ سوچیے کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں کتنی لوگ باتیں بناتے ہیں۔ تو آج اگر 20 30 40 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار سماج ہے، اور سماج کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ طبیب دوار ہے جس نے مرض کی تشخیص نہ کی اور نہ علاج کی کوئی تجویز پیش کی ہے۔ اس لیے ایک خطیب اور خطیبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے مسائل کو جو ہے وہ بغور دیکھے، سنے اور اس پر عمل کرے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ اس لیے کہ ہمارا مزاج ایک اور واقعہ تھا کہ تعمیر کا مزاج ہے نہیں ہے، بلکہ مجھے تخریب کا مزاج ہے، ہمارا تنقید کا مزاج ہے، اصلاح کا مزاج نہیں ہے۔ تو اب واقعات کا اس کے ذریعے سے میں اس درس کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، صرف واقعہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ جو اتنی دیر سے بوجھ بنا تھا وہ چند مسکراہٹ کے ساتھ آپ کی یہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹ جائے۔ لہذا آپ اپنی تقاریر میں سماجیات کی رعایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا چل رہا ہے سماج میں، کیا مرض ہے اور ہمیں کیا علاج کرنا ہے۔ میں نے کہا خطیب طبیب ہوتا ہے، اور طبیب کی ذمہ داری تشخیص مرض کے ساتھ تجویز علاج ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر دیکھیے خطابت صرف ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شہرت کی دھاک مجمع پہ بٹھا دیں اور کچھ بھی بول کے چلے جائیں۔ شہرت کی دھاک بیٹھ بھی جائے گی، کچھ بول کے آپ چلے بھی جائیں گے، لفافہ بھی مل جائے گا، جیب بھی صحیح ہو جائے گی، بینک بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر آخرت کا جو بینک بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور روز محشر جو آپ کو جواب دینا پڑے گا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ یا یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ ممبر پہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، بٹ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ نہیں ہے، آپ کے پاس اگر 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس 200 گھنٹے ہیں، اگر آپ کے پاس 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس 500 گھنٹے ہیں۔ لہذا جب آپ کے پاس 500 گھنٹے ہیں تو اب آپ سے جو روز محشر حساب ہوگا وہ 1 گھنٹے کا حساب نہیں ہوگا، آپ سے حساب جو ہے وہ آپ سے حساب 500 گھنٹے کا ہوگا، اور جب آپ سے حساب 500 گھنٹے کا ہوگا تو اس وقت آپ کو حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے کم سے کم یہ کوشش کیجیے کہ جس مجلس میں بھی آپ خطاب کریں اس میں ایک میسیج، ایک پیغام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھیے اور شروع سے آخر تک جو ہے وہ نماز اور روزے ہی کی تلقین کرتے رہیے، آپ بیٹھیے اور حج و زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے رہیے، آپ بیٹھیے اور زیارت کے اوپر ترغیب دلاتے رہیے، نہیں، آپ جو ہے وہ فضائل پڑھیے، فضائل پڑھیے، فضائل کے بیچ میں آپ گاہی بگاہی جو ہے وہ پیغام میں آل محمد بھی دیتے رہیے۔ مثلا آپ سورہ دہر پہ سخاوت پڑھ رہے ہیں، آل محمد کی بالکل لوگ نعرے لگائیں گے، لیکن سخاوت کے ضمن میں یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ عصمتوں کے پہلو میں بیٹھی ہوئی جناب فضہ بھی اس منزل کمال پر تھی کہ جب انہوں نے بھی عصمتوں کے ساتھ سخاوت کی تو آیت ان کو بھی شامل ہوئی۔ لہذا جو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت جہاں حضرت علی علیہ السلام کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، حسن شریفین کے لیے،
وہیں اس گھر میں جارو کشی کرنے والی اس کنیز کے لیے بھی ہے جس کا نام حفظہ تھا، چونکہ عصمتوں کے برابر سے اس نے روٹی اور صدقہ اور وہ دی راہ خدا میں، تو یقیناً حفظہ کنیز ہیں اور شہزادی شہزادی ہیں، مگر پھر بھی جب عمل میں یکسانیت ہو تو خدا کی جانب سے عمل کی یکسانیت ہو تو آیت میں مصداقیت بھی عطا کی جاتی ہے۔ لہذا فضائل کے ساتھ ساتھ آپ تبلیغی پہلو بھی سامنے رکھیں کہ یہی طریقہ ہے سخاوت کا، سیدہ نے پہلے خود دی، پھر حضرت علی نے دیا، تو پھر امام حسن اور امام حسین نے بھی وہ روٹیاں اٹھا کے اپنے آگے سے دے دی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بزرگ خود سخی نہیں ہوگا تو بچے بھی سخی نہیں ہوں گے، لہذا آل محمد نے سخاوت کر کے عملی طور سے بچوں کی تربیت کر کے بھی دکھایا کہ ہم نے جب روٹیاں اٹھا کے دے دی تو امام حسن اور امام حسین نے بھی، جبکہ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا ہے، ٹھیک ہے ہماری نظر میں عصمت کا بچپنا اور جوانی برابر ہوتی ہے، مگر تربیتی پہلو کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ بہرحال ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آل محمد نے اس رخ سے بھی اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ دوسرے ایثار بھی ہے کہ خود بھوکے ہیں، بھوک میں ہیں، روزے افطار کا وقت آ چکا ہے، کھانے کے لیے ایک ہی روٹی ہے، مگر وہ بھی آپ نے راہ خدا میں جو ہے خیرات کر دی، تو یہ ایثار بھی ہے، بھوک کے برداشت کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ تو سخاوت کے عنوان سے یہ ایک سامنے کی باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سخاوت اور سورہ دہر میں فضیلتوں کے ساتھ ساتھ تربیتی پہلو اور تربیتی گوشے بھی نکالنا آپ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو صرف اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطابت صرف اور صرف شہرت کی دھاک نہیں ہے، بلکہ مسئولیت ہے جو ہمارے دوش پر ہے، یہ مسئولیت بردوش ہوتا ہے، خطیب مسئولیت بردوش ہوتا ہے، جیسے خیمہ بدوش آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہی جو ہے خطیب مسئولیت بردوش ہوتا ہے، یعنی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں بہرحال کڑوی کسیلی ضرور ہیں، لیکن آپ کے ذوق سماعت کے حساب سے نہیں ہیں، مگر یہ آپ کی حیات کے لیے آمد ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ انشاءاللہ نفع بخش ہوگی۔ آواز آ رہی ہے؟ سلسلہ ہے؟ جی آقا، جی 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 آ رہی ہے، بہت عمدہ ماشاء تو میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے۔ مضمون نگاری مضمون کی تدویر اور خطیب طبیب دوار ہوتا ہے، یہاں تک میں نے اس بات کو مکمل کیا۔ اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بسم اللہ، اگر کسی کو کوئی سوال ہو، سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل وہ جو خطبہ آ رہے ہیں، جو مولانا آ رہے ہیں، خطیب آ رہے ہیں، ان کو یہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طر جو لیڈیز میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو مجمع کے بغیر مجلس پڑھی ہی نہیں جاتی، اور ہم لوگ 10-20 لیڈیز میں مجلس پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو کیا جواب دیا جائے آخر؟ دیکھیے ہر آدمی کی اپنی ذہنیت اور اپنی صلاحیت ہے، یہ لوگ شہرت کے بھوکے ہیں، ان کو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے یہ نخرے دکھا رہے ہیں، آل محمد ہی ان کو جواب دیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہ لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کسی چیز کا وکلپ نہ تلاش کریں گے، نعم البدل نہیں قرار دیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہٹیں گی۔ ان کو ممبر سے ہٹانا ضروری نہیں ہے، اچھے لوگوں کو ممبر پہ لانا ضروری ہے۔ بے شک۔ ہم نے سب سے اگر پہلے دوسرا سوال جی سیریا سے ممبر پہ جب بیٹھ رہا ہے، اگر دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ خطیب ممبر پہ جب بیٹھ رہا ہے، جب وہ یہ کہہ دے کہ اگر مجھے لفافے میں اتنے 1000 روپے ملیں گے، اتنے 1000 روپے ملیں گے تو تبھی میں مجلس پڑھوں گا، تو آگا اس کا جواب کیا دیا جائے؟ دیکھیے ایک بات سنیے، جو لوگ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، ڈیمانڈ اصلاً ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، میں پورے سماج میں دونوں طرف دونوں پکش کو سامنے رکھتے ہوئے بات آپ سے کر رہا ہوں۔ ہر طرح کا سماج ہے، جہاں خطیبوں نے مانگنا شروع کیا ہے۔ ایک تو خطیب کی
بدنیتی ہے کہ وہ مانگتا ہے، مگر کبھی کبھی خطیب کے ساتھ یہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ لوگ بلاتے ہیں، اور مثلا ایک جگہ میں گیا گاڑی لے کر، میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی میں گاڑی لے کر آؤں گا، آپ گاڑی کی کرایہ دیکھ لیجیے گا، رعایت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گاڑی لے کر گیا، انہوں نے مجھے جو ہے وہ 7,000 روپے دیے، گاڑی کا کرایہ میرا 8,500 روپے ہوا۔ 1,500 روپے میں نے ان کو اپنی جیب سے گاڑی والے کو دیا۔ مجلس پڑھنے گیا، 8 گھنٹہ میرا جانے میں لگا، 8 گھنٹہ میرا آنے میں لگا، 1,500 روپے میں نے ان کو الگ سے دیا، گاڑی کا دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آئندہ جب میں اس علاقہ میں جاؤں گا تو معاملات کو طے کروں گا کہ نہیں کروں گا، یا مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مجھے اگلی بار بھی اسی طریقے سے 1,500 روپے جمع کرنا چاہیے، 2,000 روپے گاڑی والے کو دینا چاہیے، اور اپنا ہی نقصان کرنا چاہیے۔ ٹکٹ کرائیے، اس کے بعد وہ بھی نہ لے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو ہر جگہ مانگنا چاہیے، لیکن معاملات کو کلیئر کر لینا چاہیے، کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ ایک صاحب جو ہے وہ ایک جگہ عشرہ پڑھنے کے لیے گئے تھے گجرات میں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اور ایسی جماعت میں گئے تھے جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک عشرہ انہوں نے پڑھا تھا 20,000 میں طے تھا، 14 مجلسیں انہوں نے اور پڑھی جو طے نہیں تھی، تو انہوں نے 14 مجلسوں کے 1,400 روپے دیے، جبکہ ایک آدمی کا بنگلہ 1 کروڑ سے کم کا نہیں تھا، ایک ویلا تھا۔ جو لوگ 1 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہے ہیں، اگر وہ 100 روپے دے رہے ہیں ایک مجلس پڑھنے کے لیے، تو اب یہ خطیب جب دوبارہ یہاں سے جائے گا تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مانگتے ہیں، پھر آپ اس کو غور سے سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مانگتے ہیں وہ صحیح ہیں، مگر کہیں نہ کہیں مانگنے والے جو ہے وہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، اور ایک مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا ماٹھا بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں حالات اور واقعات فرق کرتے ہیں، ہر جگہ مانگنا نہیں چاہیے، اور ہر جگہ لبوں پہ تالا نہیں لگانا چاہیے، جیسے حالات ہوں ویسے ہی خطیب کو چلنا چاہیے، قرب الہی کو بھولنا نہیں چاہیے، قربتاً اللہ کام کرتے رہنا چاہیے، لیکن معاملات بھی طے ہونے چاہیے۔ ایک صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ مولا عباس نے قربانی دی ہے، لیکن ان کا جو دلجنا تھا، گھوڑا تھا، وہ گھاس بہرحال کھاتا تھا۔ تو خطیب اپنی قربانی دے سکتا ہے، مگر جس گاڑی سے وہ جائے گا اس کے اندر ڈیزل بہرحال ڈلے گا۔ گاڑی قربتاً اللہ نہیں چلتی ہے، خطابت قربتاً اللہ چل سکتی ہے۔ السلام علیکم آقا۔ جی آپ کی مجلسیں بہت اچھی رہتی ہیں آقا، جہاں بھی ہوتی ہے ہم ضرور سنتے ہیں، کچھ نہ کچھ درس ہم لوگوں کی زندگی میں رہتا ہے آپ کی مجلسوں میں۔ میری اصلاح بھی کر دیجیے گا اگر کوئی ایسا جملہ ہو کہیں جو ناقابل بیان اور بیان ہو گیا ہو تو بتائیے گا۔ السلام علیکم آقا۔ علم ہے آپ۔ وعلیکم السلام۔ آقا السلام علیکم، آپ کو پاکستان سے سن رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مدرسے والوں کی بہت شکر گزار ہوں، اتنا اچھا سلسلہ انہوں نے شروع کرا۔ اسی طرح مولانا میں چاہتی ہوں کہ نا فقہ پہ کوئی کلاس آپ شروع کریں ایسی نا، کہ تھوڑا جو ہماری جو خواتین ہیں نا ان کو تھوڑا سا گائیڈ لائن ملے نا، مطلب فقہ میں ہم لوگ کافی کمزور ہیں ایسا لگتا ہے مجھے، تو بڑی جی میں مہربانی حوضے والوں سے گزارش کروں گا کہ جو فقہ کے متخصص اساتذہ ہیں ان میں کوئی کلاس جو ہے وہ ہماری باجی کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے، اور بیٹیاں کے لیے رکھا جائے، جو بھی ہو محترمہ کے لیے رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مولانا جی جو ایسا طالب علم جو خود کے علم پر عمل نہ کرتا ہو وہ دین کو پھیلا سکتا ہے، علم کو پھیلا سکتا ہے؟ مولانا کائنات نے نجم البلاغہ میں فرمایا العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس درخت کے مانند ہے جس پر پھل نہیں آتے۔ جی بسم اللہ، اور کسی کو کوئی سوال؟ جی مولانا، جب ہم کوئی قرآنی آیت لیتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے، کس ترتیب سے اس کی وضاحت کرنی چاہیے؟ کیا اس کی پہلے تفسیر معلوم کرنی چاہیے اس کو، یعنی اس کے ترتیب ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے مجلس اس کی تیار کریں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ اس آیت کا انتخاب دیکھیں کہ آپ نے کس سورے کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ سورے کی آیت کے اطراف و جوانب میں سیاق و سباق اس کا دیکھیں کہ اس کا ربط سیاق و سباق کا آیت سے ہے کہ نہیں۔
چونکہ قانون کلی تو یہ ہے کہ کل سیاق قرآنی حجہ الا ما خرج بالدلیل، قرآن مجید کی سیاق و سباق جو ہے وہ حجت ہے مگر وہ جو دلائل سے خارج ہیں، جو دلیل کے ذریعے سے خارج ہیں، جیسے آیہ تطہیر کا سیاق و سباق اس سے مرتبط نہیں ہوتا، لہذا یہ اور آیہ مبلغ کا سیاق و سباق نہیں ملتا، لیکن ان یعنی اس آیت سے پہلے والی آیات کو دیکھا جائے کہ وہ آیت کے ساتھ مل رہی ہیں کہ نہیں؟ جی آیت کا سیاق اور سباق دونوں دیکھنا پڑے گا کہ آیہ مرتبط ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور دونوں کو ملا کے ایک مفہوم کی شکل میں جو ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ تفاسیر آپ کو دیکھنا ضروری ہوگی، تفاسیر میں آپ کے مزاج پر منحصر ہے، اگر آپ فلسفی ہیں تو آپ کو تفسیر میزان دیکھنی چاہیے، اگر آپ جو ہے وہ عقائدی تفسیر دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو تفسیر نمونہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ ادبی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ظلال القرآن دیکھنا چاہیے، یا اہل سنت کی تفسیر کشاف وغیرہ دیکھنا چاہیے۔ تو جو آپ کا مزاج ہے، آپ ادبی ہیں، بلاغی ہیں، فلسفی ہیں، عقائدی ہیں، اس حساب سے آپ کو وہ تفسیر دیکھنی پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تفاسیر جو اردو یا عربی یا فارسی وغیرہ میں ہیں اس میں اس ایک آیت پہ ترکیز کر کے سبھی لوگوں کے نظریات اور آراء دیکھ لیں کہ کس نے کیا لکھا ہے، زیادہ نہیں تو 10-20 منٹ کا کام ہوگا آیات کی تفسیر دیکھنے میں۔ یعنی تمام تفاسیر کو دیکھنا ہے؟ نہیں، جو آپ کی پسندیدہ تفاسیر ہیں، محبوب تفاسیر ہیں، جو آپ کے مزاج سے ہم آہنگ۔ جی، احکام یا اخلاق کے متعلق اگر ہمیں تفسیر دیکھنی ہے تو اس کے لیے کون سی تفسیر صحیح ہے؟ دیکھیے اخلاق کے اعتبار سے جو ہے وہ تفسیر شبر کہا جاتا ہے، اخلاق شبر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور تفسیر میں بھی اخلاقیات کی انہوں نے رعایت کی ہے۔ البتہ تفسیر کے لیے جیسے اخلاقیات پر بہت سی کتابیں آیت اللہ دستغیب شیرازی کی، جنہوں نے جیسے یہ آپ کے گناہان کبیرہ 7 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے آیتوں کے ضمن میں جو ہے وہ اخلاقی باتیں جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ کے جو اخلاقیات میں انہوں نے ذکر کی۔ صحیح۔ آغا آج کے حوالے سے، یعنی آج کل کے زمانے میں ایک مومن کو جو مسائل اور مشکلات درپیش ہے تقوی کے راہ پر چلنے کے لیے، تو اس کو اگر ڈسکس کیا جائے کسی مجلس میں تو بہت فائدہ ہوگا، یعنی کہ وہ کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے جیسے آنے والے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہم امام کے روبرو شرمندہ نہ ہوں اور آج کے مسائل کو حل کر لیں، یعنی آج کے جو مشکلات کھڑی ہیں ان کو کس طرح ہم دور کریں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جب آدمی کو کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ سے پہلے ایک یلو لائٹ جلا دی جاتی ہے کہ آپ گاڑی کی اسپیڈ کم کر لیں تاکہ ایک دم سے ریڈ لائٹ پہ پہنچنے کے وقت جو ہے وہ بریک نہ لگانا پڑے۔ تو اگر آپ کو تقوی کی گفتگو سماج میں کرنا ہے تو پہلے آپ دور سے یلو لائٹ کے لیے آپ رزق حلال کے اوپر بحث کریں اور بات کریں، اور رزق حلال کی کمی جو ہے وہ سماج میں ہو رہی ہے، فراڈ تیزی سے بڑھ رہا ہے، بے ایمانیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، رزق حلال نہیں مل رہا ہے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ تو رزق حلال کی طرف توجہ دلائیں، اقتصادیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، معیشیات یا معاشیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور یہ مرحلے جب طے ہوں گے تو پھر جو ہے تقوی کی طرف آئیں گے۔ طہارت باوضو رہنے کی ہر وقت آپ تاکید کریں سماج کو کہ باوضو رہیں، طاہر رہیں، اس لیے کہ اس باوضو رہنے سے آپ کے تھاٹ کلیئر ہوتے ہیں، آپ کے ذہن کام کرتا ہے، فکر میں نئی نئی چیزیں آپ کو جو ہے وہ آتی ہیں۔ اگر آپ باطہارت ہوتے ہیں تو رزق حلال ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ کسی کو تقوی کی طرف نہ لے کے جائیے، کیونکہ تقوی کا لفظ بھی اب علماء نے اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ تقوی کا مولانا غوث کے صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب لفظ متقی بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک بوڑھا سا آدمی آتا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، میلی کچیلی اس کی ٹوپی ہے، لمبی سی اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، ایک عصا ہے، ماتھے پہ گٹے پہ جو ہے سجدے کا نشان ہے، سیاہ ہاتھ ہیں، چہرے پہ جو ہے عجیب سی رونق ہے۔ بس وہ ایک تصویر بنا دی گئی کہ مفہوم تقوی کا اب یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ تقوی جو ہے وہ کالے پیلے رہنے کا نام نہیں ہے، آرام سے سندر خوشیل بنتے ہوئے بھی نیک راہ پہ چلنا، رزق حلال فراہم کرنا، سماجیات میں جڑے رہنا، دوسری چیزوں سے الزام، اتہام، غیبت، بہت سی برائیاں ہیں جس میں تقوی کو موضوع نہ بنائیے۔ تقوی کا موضوع پرانا موضوع ہے، اور تزکیہ نفس موضوع بنائیے، تربیت اولاد موضوع بنائیے، صلہ رحم موضوع بنائیے،
وہ ہاٹ ٹاپک کو موضوع بنائیے. یہ قدیم ٹاپک ہے, جانا تقوی ہی کی طرف ہے, مگر آپ ان راہوں کو طے کریں جو تقوی تک لے جاتی ہے. یعنی ڈائریکٹ نہ جائیں, اس سے ریلیٹڈ جتنے موضوعات ہیں پہلے ان کو ڈسکس کریں, اسی میں سارا تقویٰ آ جائے. جی بالکل بالکل, بہت صحیح, یہی ایک اچھا طریقہ ہے. جی آقا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی آقا مجھے ایک اور کوشچن پوچھنا ہے. جی مجھے یہ بتائیے, ایک تو ہم قرآنی آیت لیتے ہیں مجلس بنانے کے لیے, ہم دوسرا حدیث کوئی لیتے ہیں جس سے کہ ہم موضوع بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کون کون سے موضوعات, کس چیز کا ائمہ کے جو فرمان ہیں ان کو لینا بھی چاہیے, یا کوئی روایت بھی ہوتی ہے, یا کس طرح سے یہ لیے جا سکتے ہیں, اور ان کو بھی کیسے لیں پھر؟ آپ آیت بھی لے سکتی ہیں, روایت بھی لے سکتی ہیں. آیت میں آپ کو تفسیر دیکھنا پڑے گی, روایت میں آپ کو, اور روایت جو ہے وہ عربی میں پڑھنی پڑے گی. نہیں, عربی اگر پڑھیں گے تو بہتر رہے گا, کیونکہ عربی زبان کا لطف الگ ہے, عربی زبان کا جو وزن ہے وہ الگ ہے, اور عربی زبان کا جو اعتبار ہے وہ الگ ہے. عربی سے وزن پیدا ہوتا ہے, اور پڑھنے والے کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی کلاسز اٹینڈ کی ہوئے یا نہیں کی ہوئے ہے. تو عربی ضرور پڑھیے, عربی کو لہجے کے ساتھ پڑھیے, اور اس روایت کے مطلب آپ روایت کا سیاق و سباق کو نہیں دیکھیں گے, لیکن اس مفہوم کی روایات دوسری بھی دیکھیں, اس مفہوم کی اور دیگر روایت کیا کہتی ہیں. صحیح. ائمہ کے بیان کو بھی لیا جا سکتا ہے. بالکل, ائمہ کا بیان ہی روایت اور احادیث کہلائے گا. اس کے اوپر واقعات کو بھی آپ جو ہے وہ مرتبط کر سکتی ہیں. صحیح. جب آپ ایک روایت پڑھتی ہیں تو اس روایت کے جو اس موضوع کے اوپر جو روایات آپ کو ملیں گی وہ سب کے سب آپ کے مجلس میں جو ہے مددگار ثابت ٹھیک. السلام علیکم. علیکم السلام. جی ماشاء اللہ بہت ہی مفید درس تھا. ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جو مجلس پڑھتے ہیں ہم, اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے, کتنے ٹائم کی مجلس پڑھے, کیونکہ بعض اوقات لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں 1 گھنٹے کی پڑھیے یا 45 منٹ کی پڑھیے, لیکن اگر ہمیں ایسا خود سے پڑھنا ہو تو کتنا ٹائم؟ دیکھیے, 2 قانون ہیں. ایک تو پوری دنیا کا قانون ہے جو اکنومیکل کا ہے اور تجارت کا قانون ہے, طلب اور عرض کا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. تو جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی آپ کو سپلائی کرنا چاہیے, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے جو میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ میں نے خود براہ راست علامہ جوادی, ذیشان اللہ جوادی مرحوم سے پوچھا تھا کہ قبلہ میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے میں, تو جمعہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے, خطبہ جمعہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یوں تو آپ خطابت کی لنترانیاں پڑھتے رہیں, جتنا چاہیں پڑھیں, لیکن اصول یہ کہتا ہے کہ خطبہ 40 منٹ کا ہونا چاہیے, کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا ہے کہ آدمی کا جو دماغ ہے وہ 40 منٹ تک ڈاٹا جو ہے وہ سیو کر سکتا ہے, اور 40 منٹ کے بعد جب 41واں منٹ شروع ہوتا ہے تو فرسٹ منٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اسٹینڈرڈ کلاسز ہیں وہ یورپ میں یا دوسری جگہ پر بھی 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں, کالجوں میں, مدرسوں میں ایک 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. تو 40 منٹ کا پیریڈ اصل تو یہی ہے. تو آپ کل ملا کے مجلس 50 منٹ پڑھیں, کیونکہ خطبہ اور مصائب وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور کم سے کم 40 منٹ, یا جو مجمع کی ڈیمانڈ ہو اس اعتبار سے. اب ہم خود یہ نہیں کہہ سکتے کہ 40 منٹ پڑھیے, کیونکہ ہم خود ہی 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں, تو وہ ڈیمانڈ پر ہی پڑھتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے مصائب کتنی دیر میں ہونا چاہیے. مصائب فرق کرتے ہیں کہ آپ انڈیا میں پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. آپ پنجابیوں کے درمیان میں پڑھ رہے ہیں. جی میں پاکستان میں. دیکھیے, پاکستان میں ایک پنجاب کا علاقہ ہے, پنجاب میں آپ 25 منٹ مصائب پڑھیے تو چل جاتے ہیں, وہاں گریا کرتے ہیں. لیکن 25 منٹ آپ انڈیا میں آ کے پڑھیں گے تو 10 منٹ کے بعد, 5-15 منٹ کے بعد لوگ رونا بند کر دیتے ہیں. مصائب میں علاقہ فرق کرتا ہے, کس علاقے میں پڑھ رہی ہیں اور کن لوگوں کے درمیان میں پڑھ رہی ہیں, یہ خاص ہے. اور اسی حساب سے آپ پڑھیے. 5 منٹ, 7 منٹ, 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 5-7. اب اور تاریخیں فرق کرتی ہیں. اب آپ عاشور کو پڑھنے بیٹھی ہیں, 10 منٹ مصائب عاشور میں پڑھ کے اتر جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو عاشور کے دن ہو سکتا ہے
यही होता है कि छोटा पड़े तो लोग रोते नहीं हैं, और जब तक आप उसको पुर दर्द करके और बहुत ज्यादा। अच्छा, एक ये भी मसला है कि जब इंसान ना, कुछ लोग पुरदर्द उसको ज्यादा बनाने के लिए ना कुछ लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि बाज़ औक़ात हैरत होती है कि ये है भी इसमें कि नहीं, इन मसाइल में है भी ये चीज के। देखिए, ये हमारे दर्स का अगर अगला हिस्सा होगा कभी तो उसका ये हिस्सा था कि मसाइब कैसे पढ़े जाएं। असल में देखिए, एक ही जुमला मसाइब का याद रखिएगा, जब तक आप खुद मसाइब में नहीं डूबेंगी, जब तक आपके खुद के आंसू नहीं निकलेंगे, तब आप किसी को नहीं रुला सकते। इसलिए पूरी कोशिश ये हो कि आप खुद मसाइब में डूब जाइए, फिर आपको रुलाने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग आपका चेहरा देख के रोने लगे, अल्फाज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक खतीब खुद नहीं रोएगा, उसकी मसाइब जो वो मुअस्सिर नहीं होंगे। इसलिए कि खिताबत में तो स्टाइल और सब कुछ धाक चल सकती है, मसाइब में जो है वो जज्बाती कैफियत। आज किसी को हंसाना आसान है, किसी को रुलाना बहुत मुश्किल है। यानी नॉर्मल वे में मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वे में आप किसी को रुला नहीं सकते बातों से, अपने लफ्जों के जरिए से, लेकिन लफ्जों के जरिए से हंसा सकते हैं। तो कैफियत ये बनाइए, खुद अपने आप पर एक गम की कैफियत तारी कीजिए। जब आप बेटे के मसाइब पढ़ें तो आप अपने बेटे का तसव्वुर करेंगे इस तरह से कि आप गोया खुद उस ज़िम्न में दाखिल हो चुके हैं, उस गम में खुद दाखिल हो चुके हैं, तब वो मुअस्सिर होगा इंशाअल्लाह। जी हाँ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा दर्स दिया। खुदा आपको तूल उम्र इनायत फरमाए। बहुत अच्छा दर्स दिया आका, बहुत। अल्लाह परवरदिगार आपको सलामत रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मौला, आप तमाम हज़रात को सलामत रखें आबाद में। जी, हमारा बहुत इल्म में इजाफा किया, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मेरा सवाल ये था कि मजलिस का शौक अपने अंदर कैसे पैदा करें? मुताले का शौक, खौफ कैसे दूर रहे? जी, ये कह रहे हैं मजलिस का शौक कैसे ज्यादा पैदा करें, और एक तरह का खौफ जो तारीफ सदा रहता है वो कैसे, प्रेशर जिसे कहते हैं। देखिए, खौफ तो दूर किया जा सकता है, पर शौक पैदा नहीं किया जा सकता। शौक आदमी के अंदर खुद होता है। काश शौक की कोई टेबलेट होती तो मैं आपको लिख के दे देता कि वो खा लीजिए, सुबह दोपहर शाम पैदा हो जाएगा। खौफ दूर किया जा सकता है, शौक नहीं पैदा किया था। खौफ दूर करने का सीधा सीधा आता है कसरत। जब तक आप कार ब कसरत नहीं होगा, यानी आप ज्यादा मजलिसें नहीं पढ़ेंगी, तब तक जो है वो आपका खौफ दूर नहीं होगा। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपने गाड़ी ड्राइव की होगी तो पहले दिन दूसरे दिन आपको डर लगता है, बचा के चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। मगर जब आप बहुत बार चला लेते हैं गाड़ी को और रफ्तार आपकी मेंटेन हो जाती है, तो फिर अब आपको डर नहीं लगता, फिर आप गली कूचों में हर तरफ से निकाल लेते हैं। तो यही हाल खिताबत है। जब तक आप खिताबत में कार ब कसरत नहीं करेंगे, जब तक मुसलसल आप अपने खिताबत में तसलसल नहीं लाएंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। और खिताबत में तसलसल लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मजलिसें मुनाकिद कीजिए। घर के 4 लोगों को बिठाइए, अपने आप को कुर्सी पे बिठाइए, घर के 4 लोगों को नीचे बिठाइए और शुरू हो जाइए, और शर्माना वरना बंद कीजिए और वुजू कीजिए, तहारत रहिए, इंशाल्लाह खौफ दूर हो जाएगा। खुदा के इंशाल्लाह गुर्बत के लिए पढ़िए। अगर हम कोई किताब जैसे अगर पढ़ते हैं तो उसको जल्दी हिफ्ज नहीं कर पाते हैं और वो भूल जाते हैं, तो अब उसको कैसे हम याद कर सकते हैं कि जो चीज पढ़ा हो तो वो मुझे याद रहे? मफातिहुल जनान में एक दुआ है, मुताले से पहले की दुआ है, वो पढ़ी जाती है। आयतुल कुर्सी वगैरह की तिलावत की जाती है कि जो इंसान को हिफ्ज में मददगार साबित होता है। जिसका हाफिजा कमजोर उसके लिए अल्लाहुम्मा अकरिमनी बिहुदा, इस किस्म की आप जाइए, इसमें मुझे भी अब इस वक्त जहन में नहीं है। मफातिहुल जनान में, मफातिहुल जनान के हवाशी में, मफातिहुल जनान माल हवाशी जो है, इसके मुलाकात में आपको मिलेगी कि मुताले से पहले की दुआ, मुताला करते वक्त की दुआ। उसके अलावा हिफ्ज को कभी करने के लिए जो
حفظ کو قوی کرنے کے لیے جو روایات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے مطلب مجموعہ اور بھول جاتے ہیں کیا مطالعہ کرتے نہیں، دیکھیے دو الگ الگ باتیں. آپ ماحول کی وجہ سے بھول جاتی ہیں، یہ خوف غالب آتا ہے آپ کے حفظ پر. کبھی آپ یاد نہیں کر پاتی ہیں، یہ ذہن کی کمزوری ہے، حفظ کی کمزوری ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اگر ذہن کمزور ہے تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کا علاج کرنا چاہیے. آیت الکرسی مسلسل آپ کو جو ہے وہ اپنے ورد میں لانا چاہیے. آیت الکرسی کی تلاوت مسلسل آپ کے ورد میں ہونی چاہیے. بکرے کی ران کا گوشت کھانے کے لیے حکم ہوا ہے، دودھ پینے کے لیے حکم ہوا ہے، شہد کے استعمال کے لیے حکم ہوا ہے، بادام کے لیے حکم ہوا ہے. تو یہ چیزیں آپ کھانے پینے میں استعمال کریں گے تو حفظ قوی ہو جائے گا. اور اب خوف کے لیے تو آپ کو کار بکثرت کرنا پڑے گی. جب کار بکثرت ہوگا تو خوف ختم ہو جائے گا. جی ہاں، شکریہ. آپ شاید حافظے کو قوی کرنے کی کوئی دعا بتانے لگے تھے. آیت الکرسی کا ورد اپنے نمازوں کے بعد اور مطالعے سے پہلے کی ایک دعا. آگے اور ایک بہترین ذاکرہ کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجلس پڑھ پائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو بیان کر پائے، تو اس کو کم سے کم ایک دن میں کتنی گھنٹے مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے مطالعے کی کوئی حدود نہیں ہے. مطالعہ اصل مسئلہ نہیں ہے، مطالعے کا طریقہ اصل مسئلہ ہے. مطالعہ آپ کیسے کرتی ہیں، مطالعے میں کیا لیتی ہیں، مطالعے میں کون سی کتابیں آپ دیکھیے ایک آدمی نے کتاب اٹھائی دن بھر پڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک مطالعہ ہے. مثلا ابن صفی کی ناول اٹھائی 4 گھنٹے اسے بیٹھ کے پڑھ لی، مطالعہ تو یہ بھی ہے. مگر اس 4 گھنٹے سے مجلس کو کیا ملے گا؟ لیکن وہی 4 گھنٹے آپ تفسیر پہ دے رہی ہیں، اخلاق کی کتاب پہ دے رہی ہیں، حدیث کی کتاب پہ دے رہی ہیں. کس موضوع پہ دے رہی ہیں؟ ایک موضوع معین کیجئے. موضوع معین کرنے کے بعد اس پر کتابیں نکالیے اور ان موضوعات کو ان کتابوں میں تلاش کر کے اس کو رائٹنگ میں لائیے، لکھیے، اس کو جو ہے وہ خلاصہ بنائیے. مطالعے کا مطلب خالی کتاب لے کے پڑھنا نہیں ہے کہ کتاب لیا اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹہ ہم نے گھڑی دیکھا، 10 سے 12 2 گھنٹہ ہم نے مطالعہ کر لیا، دیٹس آل. نہیں، اس 2 گھنٹے کے درمیان آپ نے کاپی اٹھائی، اس میں سے چند چیزیں لکھی، چند چیزیں جو ہے وہ مٹائی، اس کا خلاصہ بنایا. ایک کتاب اٹھائی، دوسری کتاب اٹھائی، تیسری کتاب اٹھائی، لائبریری میں بیٹھے. کوشش کیجئے مطالعہ لائبریری میں کیجئے. کوشش کیجئے کہ مطالعہ کرتے وقت ایک موضوع معین کر کے اس سے متعلق ساری کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوشش کیجئے کہ اگر آپ کمپیوٹر سے مطالعہ کر رہی ہیں تو آپ نے آیت کا انتخاب کیا ہے تو تفاسیر آپ لے لیجیے. ایک آپ ان پیج پہ لکھتے رہیے یا الگ سے جو وہ کاغذ پہ آپ کاپی کے اوپر لکھتے رہیے. جب تک آپ کے پاس تحریری سرمایہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ مطالعہ مفید نہیں ہوگا. العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ. علم جو ہے ایک وحشی ہے، اس کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے کتابت کے ذریعے. یعنی جو آپ نے پڑھا ہے وہ اڑ جائے گا، مگر جب آپ نے اسے قلم کے ذریعے سے ضبط کر لیا ہے تو وہ محفوظ رہ جائے گا. اس لیے خدا نے والقلم کہہ کے قلم کی قسم کھائی ہے کہ یہ فکری سرمایہ کو بھی محفوظ کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سا مواد پڑا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہمارے پاس معاشرے سے ریلیٹڈ یا کوئی چیز واقعات وغیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآنی آیت یا اس کے متعلق کوئی چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ ہم اس کو کہاں سے، اب اس کا موضوع کیا، ٹاپک کیا رکھیں، کیا چیز ڈھونڈیں. یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. 2 طریقے ہیں مجلس کی تیاری کرنے کی. ایک قدیم طریقہ ہے، ایک جدید طریقہ. قدیم طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ آیت نکالتے تھے، آیت پر پھر اس میں گوشے نکالتے تھے، نقطے نکالتے تھے، اس پر مواد نکالتے تھے. اب اس دور میں اسٹائل بدل گیا. اس دور میں لوگ میٹر اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آیت اس پر نکالتے ہیں. آپ کے موبائل میں ڈھونڈنی پڑتی ہے. جی آپ کے موبائل میں سرچنگ سسٹم والا قرآن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں جس موضوع سے متعلق آپ تحقیق کرنا چاہتی ہیں اس موضوع سے متعلق جو ہے آپ اس میں آیت سرچ کریں، وہ آپ کو مل جائے گی. مثلا کلمات یا حیات طیبہ پہ آپ روشنی ڈالنا ہے تو حیات طیبہ لکھیں گے، وہاں آپ کو بتا دے گا کہ قرآن مجید میں حیات طیبہ کتنی جگہ آیا ہے. یا قاموس آپ لے لیجئے جو معجم مفارس کی شکل میں ہے، اس میں بھی آپ کو جو وہ آیتیں مل جائیں گی افعال کے ذریعے سے. اور ان تمام آیتیں دوبارہ نام بتائیے. معجم المفہرس. ایک کتاب ہے تفسیر للواعظین والمتعظین، اس میں آیت کے اوپر جو وہ روایات دی ہیں حواشی میں.
وہ بھی اچھی ہے، البتہ وہ صرف عربی میں ہے، شاید آپ اگر اس کو لے لیں تو روایات تو آپ کو مل ہی جائے گی، ترجمہ بھی دیکھ لیجیے گا، کروا لیجیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے تمام حضرات سے اس ٹائم کے لیے اگلے جلسے ایک کوسچن پوچھ لوں، ایک کوسچن پوچھ لوں، میرا ایک رہ اذان گیا۔ کا وقت یہاں نزدیک ہو گیا، جلدی سے پوچھ لیجیے گا تاکہ 3 منٹ ہے آپ کے پاس، 3 منٹ 12:40 تک جی چلے گا۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب ہم ایک مضمون تیار کر لیتے ہیں اس کو بہترین تیاری کے لیے کتنی دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اچھی طرح وہ یاد ہو؟ جتنی دفعہ آپ پڑھ کے اس کو یاد کر سکتی ہوں۔ دیکھیے ہر آدمی کے حفظ کا مادہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ میں اس چھوٹے سے واقعے پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی نیا شعر کہہ کے لائے گا، نیا قصیدہ کہہ کے لائے گا، ہم اس کو انعام دیں گے۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جسے ایک مرتبہ سن کے بات یاد ہو جاتی تھی، ایک غلام تھا جسے 2 مرتبہ سن کے یاد ہوتا تھا، خود بادشاہ کو 3 مرتبہ سن کے یاد ہوتا تھا، اس کی بیوی کو 4 مرتبہ سن کے یاد ہوتا تھا۔ جو بھی قصیدہ لے کر آتا تھا، نیا قصیدہ کہتا تھا، بادشاہ کہتا تھا یہ تو ہمارے وزیر کو یاد ہے، اس نے ذرا آواز چلی گئی، 1 منٹ جانے کیا ہوا، 1 منٹ رک جائیے۔ جی جی من صاحب بسم اللہ۔ آواز کہاں گئی من صاحب؟ یہ آواز کدھر گئی؟ ہماری آواز نہیں آ رہی؟ یہ میں نے یہ بند کیا تھا، آواز چلی گئی۔ جی آ رہی ہے، پڑھ بسم اللہ۔ جی آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفظ جو ہے وہ ہر آدمی کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کو جتنی مرتبہ پڑھ کے یاد ہو جاتا ہے اس کو ازبر کر لیجیے۔ واقعہ میں یہ سنا رہا تھا کہ ایک بادشاہ کو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ جو نیا قصیدہ لے کر آئے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ اس کے دربار میں وزیر تھا جو 1 مرتبہ سن کے یاد کر لیتا تھا، ایک غلام تھا جو 2 مرتبہ سن کے یاد کر لیتا تھا، خود بادشاہ 3 مرتبہ سن کے یاد کر لیتا تھا، اس کی بیوی 4 مرتبہ سن کے یاد کر لیتی تھی۔ جو بھی قصیدہ لے کر آتا بادشاہ کہتا کہ یہ تو میرے وزیر کو یاد ہے، کیونکہ 1 مرتبہ وہ سنا چکا تھا، وزیر کو یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ وزیر کے بعد وہ کہتا تھا یہ تو ہمارے غلام کو یاد ہے، غلام 2 مرتبہ سن چکا تھا، پھر کہتا تھا یہ تو ہمیں معلوم ہے، چونکہ وہ 3 مرتبہ سن چکا، کہتا یہ تو ہماری بیوی کو بھی معلوم، 4 مرتبہ سن کے اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ جو بھی آیا وہ قصیدہ لے کے آتا تھا اور وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ تو ایک شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مفہوم واضح ہو گیا کہ ان کے پاس نیا شعر کہاں سے آتا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے پہلے 1 مصرع پڑھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اگر یہ شعر پرانا ہے، قصیدہ پرانا ہے، تو اس کا دوسرا مصرع اپنے وزیر سے کہیے کہ وہ پڑھ دے۔ ٹھیک، تیسرا مصرع، تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے آ کے انعام لے لیا۔ تو آپ کے حفظ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ کو کتنی مرتبہ پڑھ کے یاد ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک مجلس کو کئی بار پڑھیے، ازبر کر لیجیے جب تک کہ وہ آپ چلتی رہے۔ مولانا مرحوم مرزا اطہر صاحب کہتے تھے کہ میں ایک اشرے کو کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، تب جا کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی جازے۔ انشاءاللہ التماس سے دعا داری۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا خدا حافظ، فی امان اللہ۔ شکریہ بہت بہت، خدا سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ جی، خدا حافظ۔